بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ نے فاعل کے اعتبار سے فعل کو واحد تثنیہ اور جمع لانے کا حکم پڑھا، اور آج کے سبق میں اب شروع کر رہے ہیں فاعل کے اعتبار سے فعل کو مذکر و مؤنث لانے کا کیا حکم ہوگا۔ تو آپ ہدایت النحمیر میں پڑھ چکے ہیں کہ مذکر عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہ ہو، اور جس میں علامت تانیث ہو وہ مؤنث ہے۔ پھر مؤنث کی آپ نے دو قسمیں پڑھی تھیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کا مطلب کیا تھا کہ جس کے مقابل کوئی حیوان مذکر ہو، کوئی نر جاندار ہو، تو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں بیان فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا۔ تو یہاں بڑے کہہ لیجئے اختصار سے کام لیا ہے۔ فعل کو مذکر کب لانا چاہیے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سیدھے مؤنث کا بیان شروع کر دیا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ فاعل جب مذکر ہو تو فعل مذکر لایا جائے گا، فعل کا صیغہ مذکر استعمال کیا جائے گا، جیسے ضرب زید۔ اور اگر فاعل مؤنث ہو تو اب اس میں دو صورت ہے، مؤنث حقیقی ہوگا یا مؤنث غیر حقیقی۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو۔ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، اور مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابل میں کوئی نر حیوان ہو، نر جاندار ہو۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ امرأۃ کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے، ناقۃ کہ اس کے مقابلے میں جمل ہے۔ انث الفعل ابدا ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا اگر فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ فاعل مؤنث حقیقی ہے تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا بشرطے کہ فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ نحو قامت ہند، جیسے قامت ہند، تو ہند کیا ہے؟ یہ عورت کا نام ہے، اس لحاظ سے یہ مؤنث حقیقی ہوا، اور قامت فعل اور ہند فاعل کے درمیان کوئی اور چیز نہیں آئی، فصل نہ ہوا، اس لیے یہاں فعل کو مؤنث لایا گیا۔ وَإِن فَصَلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ، اور اگر فصل ہو فعل و فاعل کے درمیان تو تمہیں مذکر و مؤنث لانے میں اختیار ہے۔ الخیار بمعنی اختیار۔ وَإِن فَصَلْتَ، اور اگر تم فصل کر دو، یعنی فعل اور فاعل کے بیچ میں کوئی اور کلمہ آ جائے، کوئی اور لفظ آ جائے، فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ، تو فعل کو مذکر و مؤنث لانے میں تمہیں اختیار ہے۔ یعنی اب وہاں پر فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ نحو ضرب اليوم ہند وَإِن شِئْتَ قُلْتَ ضربت اليوم ہند۔ تو دیکھیے فاعل مؤنث وہ بھی مؤنث حقیقی ہے، لیکن فعل و فاعل کے درمیان فصل ہو گیا تو اب تانیث واجب نہ رہی، تذکیر و تانیث دونوں کا اختیار ہو گیا، دونوں باتیں جائز ہو گئیں۔ جیسے ضرب الیوم ہند، تو یہاں الیوم
سے فصل ہو گیا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ ضَرَبَتِ الْيَوْمَ ہِندٌ، اور اگر تم چاہو تو کہو ضَرَبَتِ الْيَوْمَ ہِندٌ، تو مذکر بھی کہہ سکتے ہیں ضَرَبَ الْيَوْمَ ہِندٌ، اور مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں ضَرَبَتِ الْيَوْمَ ہِندٌ۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي، اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں ہے، اسی طرح کذالک سے اشارہ ہے خیار کی جانب، یعنی جیسے فصل کی صورت میں اختیار تمہیں ملا، ویسے ہی جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فصل ہو یا نہ ہو بہر صورت اس میں اختیار رہے گا۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ، اور ایسے ہی اختیار ہوتا ہے مؤنث غیر حقیقی میں، جیسے طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ، جیسے کہہ سکتے ہیں طَلَعَتِ الشَّمْسُ مؤنث لاتے ہوئے، اور اگر چاہیں تو کہیں طَلَعَ الشَّمْسُ، تو الشمس یہ مؤنث ہے مگر یہ کہ مؤنث غیر حقیقی ہے، کیونکہ یہ خود جاندار کے قبیل سے ہے ہی نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار نہ ہو۔ ھذا اذا كان الفعل مسندا الى المظہر، یہ یعنی یہ جو اختیار والی بات کہی گئی، کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب فعل کی اسناد مظہر کی طرف کی جائے، یعنی فاعل آگے آ رہا ہو، مظہر کے طریقے پر آ رہا ہو، تب یہ اختیار رہے گا۔ ھذا اذا كان الفعل مسندا الى المظہر، یہ اس وقت ہے جب کہ فعل کی اسناد مظہر کی جانب ہو، وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر فعل کی اسناد ضمیر کی جانب ہے، یعنی مؤنث کا ذکر پہلے آ چکا اور اس کی ضمیر کو فاعل بنایا جا رہا ہے، کہتے ہیں اُنِّثَ أَبَدًا، تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، اب یہاں اختیار باقی نہ رہے گا۔ نحو الشمس طلعت، اب صرف یہاں الشمس طلعت ہی کہنا جائز ہوگا، الشمس طلع نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، اسی کے حکم ہے۔ تو جمع تکسیر، اب وہ جمع چاہے مذکر کی ہو، چاہے مؤنث کی ہو، چاہے عاقل کی ہو، چاہے غیر عاقل کی ہو، بہر صورت اس کا حکم مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ اور مؤنث غیر حقیقی میں آپ نے پڑھا کہ اگر وہ مؤنث حقیقی فاعل مظہر کے طور پر بعد میں آ رہا ہے تو فعل میں اختیار ہے تذکیر و تانیث کا، اور اگر پہلے آ جائے اور اس کی ضمیر کو فاعل بنایا جائے تو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ تو وہ تینوں باتیں یہاں جائز ہوں گی۔ کہتے ہیں اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، تقول قام الرجال، تم کہو گے قام الرجال فعل کو مذکر لاتے ہوئے، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ قامت الرجال، اور اگر چاہو تو کہو قامت الرجال تانیث کے ساتھ، والرجال قامت، اور اگر الرجال کو پہلے لائے ہیں تو قامت کہیں گے، والرجال قامت، وَيَجُوزُ فِيهِ الرجال قاموا، اور اس میں الرجال قاموا بھی جائز ہے۔ ہم اگر یہ خاص الرجال کی مثال میں ہے، تمام مؤنث غیر حقیقی میں نہیں، چونکہ یہ الرجال جو ہے عاقل کی، مذکر عاقل کی جمع تکسیر ہے، تو مذکر عاقل کے لیے صیغہ جمع مذکر غائب بھی لایا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے الرجال قاموا بھی کہنا جائز ہے۔ اور اگر مؤنث کی وہ جمع تکسیر ہو تو بجائے قاموا کے وہ قمنا ہو جائے گا، جیسے النساء قامت اور النساء قمنا، دونوں کہنا جائز ہے۔ اور اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل کی جمع ہو تو اس صورت میں بھی اس میں صیغہ جمع مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے جمل کی جمع جمال لائیں تو اب الجمال تسیر یا الجمال یسرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال جمع تکسیر
مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ کس بات میں؟ دو باتوں میں، کہ اگر اس جمع تکسیر کو فاعل مظہر کے طور پر لا رہے ہیں تو فعل میں اختیار ہوگا تذکیر و تانیث کا، اور اگر اس کی ضمیر کو فاعل بنا رہے ہیں تو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جمع تکسیر میں ایک بات اور اضافہ اس کا ہو جاتا ہے کہ اگر مذکر عاقل کی جمع ہے تو صیغہ جمع مذکر غائب بھی لایا جا سکتا ہے، اور مؤنث عاقل کی جمع ہے یا غیر عاقل کی جمع ہے تو اس صورت میں صیغہ جمع مؤنث غائب بھی لایا جا سکتا ہے۔ وَيَجِبُ تقدیم الفاعل علی المفعول اذا كان مقصورین وخفت اللبس۔ اب یہاں سے کچھ اور احکام فاعل کے بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آپ جانتے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا کہ اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بہ بھی آئے گا۔ اب یہاں ایک بات آپ جان لیں کہ فعل کے ساتھ فاعل و مفعول لانے کی ترتیب اصلی کیا ہے، کس کا حق ہے کہ وہ پہلے آئے اور کس کا حق ہے کہ بعد میں آئے۔ تو یہ بات بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ فاعل چونکہ عمدہ ہوتا ہے، مسند الیہ بنتا ہے، اور مفعول مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہے، فضلہ ہے، تو فاعل کا حق یہ ہے کہ وہ فعل کے بعد علی الاتصال آئے، یعنی پہلے آنے کا حق فاعل کا ہے اور مفعول کا حق بعد میں آنے کا ہے۔ تو یہ بات تو حق کی ہوئی، مگر یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، فاعل کو مفعول سے پہلے لانا واجب اور ضروری ہوتا ہے، اور کبھی وہی اختیار والی بات ہے کہ آپ پہلے بھی لا سکتے ہیں اور بعد میں بھی لا سکتے ہیں۔ وَيَجِبُ، تو یہاں وجوب کی صورت پہلے بیان کر رہے ہیں، وَيَجِبُ تقدیم الفاعل علی المفعول اذا كان مقصورین وخفت اللبس، اور فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، فاعل کو مفعول سے پہلے لانا واجب ہے جبکہ دونوں اس میں مقصور ہوں اور تمہیں اشتباہ کا خوف ہو، اندیشہ ہو۔ مطلب یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ کون فاعل ہے کون مفعول، تو جب التباس کا اشتباہ کا خوف ہو اور دونوں اس میں مقصور ہوں تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول سے پہلے لانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں وَيَجِبُ تقدیم الفاعل علی المفعول، اور فاعل کو مفعول سے پہلے لانا واجب ہے جبکہ دونوں اس میں مقصور ہوں اور التباس کا اندیشہ ہو۔ لبس ہے جس کا معنی التباس، اشتباہ، اور اگر لبس ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پہننا، وہ لبس یلبسو کا مصدر ہے، لبس پہننا، پہننے کے معنی میں، اور یہاں لبس ہے لبس یلبسو کے معنی میں، لبس یلبسو سے ہے، اس کا مصدر ہے لبس جس کا معنی ہوتا ہے التباس، مخلوط کرنا، لما تلبسون الحق بالباطل، قرآن مجید میں آیا۔ نحو ضرب موسیٰ عیسیٰ، جیسے کہا جائے ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو اب موسیٰ اور عیسیٰ دونوں اس میں مقصور ہیں، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا کہ عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا، اگر تقدیم کو واجب نہ رکھا جائے تو پھر یہ متعین نہ ہو پائے گا کہ اس میں کون فاعل ہے کون مفعول، لہذا یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ فاعل کو اس صورت میں پہلے لانا ضروری ہے، لہذا جب ضرب موسیٰ عیسیٰ ہوگا تو مطلب ہوگا موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، اور یہی جملہ کہا جائے ضرب عیسیٰ موسیٰ تو معنی ہو جائے گا عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا، فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَّمْ تَخَفِ اللَّبْسَ، اور مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے اگر التباس کا خوف نہ ہو۔ تو اگرچہ حق فاعل کو پہلے لانے کا ہے مگر یہ کہ مفعول کو بھی فاعل سے پہلے لا سکتے ہیں بشرطے کہ التباس کا خوف نہ ہو۔
کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے اگر التباس کا خوف نہ ہو. نحو اکل الکمثر یحییٰ، کمثر یہ امرود کو کہتے ہیں، یا امرود جیسا ایک پھل ہوتا ہے اسے کمثرہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر الکمثرہ بھی اس میں مقصور اور یحییٰ بھی اس میں مقصور، لیکن یہاں چونکہ التباس کا خوف نہیں ہے اس لیے مفعول کو پہلے ذکر کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ کمثرہ نے یحییٰ کو نہیں کھایا، یحییٰ نے کمثرہ کو کھایا. کمثرہ کے اندر آکل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ فقط معقول بننے والی چیز ہے. وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ، تو اب یہاں اعراب ظاہری نے فائنل کر دیا، التباس نہ رہا، اسی لیے وہاں دو باتیں لگائی گئی تھیں، مقصور ہو دونوں اور التباس کا خوف. لہذا اگر مقصور نہ ہو تو بھی مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں، یا دونوں مقصور ہوں مگر التباس کا خوف نہ ہو تو بھی مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں، جیسا کل کمثر یحییٰ. اب یہاں سے فعل کے حذف کے احکام بیان کر رہے ہیں. فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ، اور فعل کو حذف کرنا جائز ہے جب کہ قرینہ موجود ہو. یعنی جب کوئی قرینہ پایا جائے تو قرینہ کی بنیاد پر فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، فعل کا حذف کرنا جائز ہے. نحو زید فی جواب من قال من ضرب، جیسے زیدن کہنا اس شخص کے جواب میں جو کہے من ضرب. پوچھنے والے نے پوچھا من ضرب، کس نے مارا؟ تو ہم اپنی زبان میں بھی جواب دیتے ہیں زید نے. یہاں زید نے مارا نہیں کہتے ہیں. تو سوال چونکہ یہاں پر قرینہ ہے کہ وہاں فعل کون سا مانیں گے؟ ضربہ کا، اس لیے زید فاعل کو ذکر کر دیا گیا اور اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ فعل کو حذف کرنا جائز ہے جبکہ قرینہ ہو، جیسے زید اس شخص کے جواب میں جو پوچھے من ضرب. وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، اور یوں ہی فعل و فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے. قضا سے اشارہ ہے کہ جب جیسے اوپر والا صرف فعل کو حذف کرنا قرینہ پائے جانے کے وقت جائز ہے، تو ویسے ہی جب قرینہ موجود ہو تو فعل و فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے. کا نعم فی جواب من قال اقام زید، جیسے نعم کہنا اس شخص کے جواب میں جو کہے اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ تو آپ نے جواب میں کہا نعم، ہاں. تو یہاں اے نعم قام زید، تو یہاں پوری بات کیا تھی؟ نعم قام زید. مگر چونکہ یہ حرف ایجاب اس جملے کے قائم مقام ہو جاتا ہے اس لیے حذف کرنا بھی جائز ہے. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، تو تنہا فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، فعل و فاعل دونوں کو حذف کیا جا سکتا ہے. تنہا فاعل کو حذف کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاعل کو تنہا حذف نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو جب حذف کرتے ہیں تو اس کے قائم مقام کسی چیز کو بنا دیتے ہیں. اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، مگر یہ کب ہوتا ہے؟ اذا كان الفعل مجهولا، جب کہ فعل مجہول ہو، فعل معروف نہیں. نحو ضرب زید، جیسے ضرب زید مارا گیا زید، تو اس میں فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے، فاعل کا پتہ نہیں، اسی لیے فعل مجہول کہلاتا ہے. وهو القسم الثاني من المرفوعات، اور یہ یعنی جب فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے تو یہی مفعول نائب فاعل کہلاتا ہے اور یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے. وهو القسم الثاني من المرفوعات، اور یہی مرفوعات کی دوسری قسم ہے جس کا آگے بیان آئے گا. تو یہاں تک فاعل کے کچھ احکام بیان ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.